السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم شمالی پاکستان یعنی مری، ہزارہ و کشمیر کے عباسی خاندان کی ایک ذیلی شاخ ڈھونڈ عباسی کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو روزانہ مل سکیں۔ ڈھونڈ عباسی قبیلہ شمالی پاکستان میں آباد خاندان عباسیہ کا ایک ذیلی قبیلہ ہے۔ عباسی خاندان کے جد امجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام ہیں، اور آپ کی اولاد کو عباسی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام بنو ہاشم سے تھے، جو قریش کا ذیلی قبیلہ ہے اور جو اہل بیت اور آل رسول ہے، اس لیے عباسی ہونے کے ساتھ ساتھ ہاشمی بھی ہیں، قریشی بھی اور سید بھی۔ اسی خاندان عباسیہ نے عالم اسلام کی عظیم الشان سلطنت خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھی، جو 748 عیسوی سے 1258 عیسوی تک قریباً 510 سال تک قائم رہی، جس کی حدود سندھ، پاکستان سے لے کر بشمول عرب ممالک، براعظم افریقہ کے آخری ملک مراکش تک پھیلی ہوئی تھی۔ عباسی خاندان نے قریباً 510 سال تک بغداد، عراق سے دنیا کی ایک وسیع و عریض رقبے پر خلافت کی، اور اس دور خلافت کو عالم اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ شمالی پاکستان، خطہ کوہسار و پوٹوہار، خطہ ہزارہ و کشمیر میں آباد خاندان عباسیہ کا ڈھونڈ عباسی قبیلہ بنیادی طور پر ضلع ایبٹ آباد اور تحصیل مری اور اس کے ساتھ ساتھ تحصیل کہوٹہ اور صوبہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی میں آباد ہیں۔ یہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن کے ضلع ہری پور اور مانسیرہ میں بھی آباد ہیں۔ ایبٹ آباد اور مری کے علاوہ آزاد کشمیر کے ضلع باغ اور ضلع مظفر آباد میں ڈھونڈ عباسیوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ یہ قبیلہ پہاڑی پوٹوہاری کی ڈھونڈ کرلالی پہاڑی بولی بولتا ہے۔ لفظ ڈھونڈ ایک اعزازی نام تھا جو ان کے آباء و اجداد میں سے حضرت شاہ ولی خان رحمہ اللہ کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ ڈھونڈ عباسی قبیلے کے جد امجد حاکم صوبہ ہرات و خراسان اور سپہ سالار غیاث الدین ضراب شاہ المعروف سردار ضراب خان عباسی ہیں۔ سردار ضراب خان عباسی کا دور حیات قریباً 998 عیسوی سے لے کر 1072 عیسوی تک ہے۔ غیاث الدین ضراب شاہ غزنی سلطنت کے والی ہرات قطب حیدر شاہ علوی کے زمانہ میں حاکم صوبہ ہرات کے بلند مقام پر فائز ہوئے اور سلطنت غزنویہ کے سلطان محمود غزنوی کے دور میں ہرات غزنی افغانستان میں مسلح افواج کے گورنر جنرل اور کمانڈر تھے۔ وہ 1020 عیسوی میں محمود غزنوی کے ساتھ عباسی خلیفہ القادر باللہ کے دور خلافت میں اپنی جنگی مہم میں برصغیر آئے اور ریاست کشمیر پر حملہ کیا۔ جب غیاث الدین ضراب شاہ اپنی فوج کے ساتھ کشمیر پہنچے تو کشمیر کا بادشاہ سالانہ جزیہ ادا کرنے پر راضی ہوا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی عباسی آرمی چیف غیاث الدین ضراب شاہ سے کر دی۔ اس وجہ سے ڈھونڈ عباسی باپ کی طرف سے عربی النسل بنو عباس اور ماں کی طرف سے کشمیری ہیں۔ غیاث الدین ضراب شاہ نے کشمیر کے راجہ سے بڑی دولت اور زمینیں حاصل کی اور عباسی خاندان کے سفیر کے طور پر ریاست کشمیر میں ہی آباد ہو گئے۔ ان کی قبر ضلع راولپنڈی کی تحصیل کہوٹہ کے گاؤں دھران کوٹ میں ہے۔ سردار ضراب خان طائف شاہ کے بیٹے تھے جو 974 سے 991 عیسوی تک حکومت کرنے والے عباسی خلیفہ الطاعلی امر اللہ کے دور میں خراسان میں ایک عباسی کمانڈر تھے۔ بعد میں انہوں نے خراسان میں سبکتگین یعنی محمود غزنوی کے والد کے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ غیاث الدین ضراب شاہ المعروف سردار ضراب خان عباسی کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام غی محمد اکبر تھا، جسے سردار اکبر گئی خان عباسی بھی کہا جاتا ہے، جن کی قبر بھی دھران کوٹ کہوٹہ میں ان کے والد کی قبر کے ساتھ ہے۔ سردار اکبر گئی خان عباسی کے 5 بیٹے تھے جن کے نام قمر خان المعروف کہندر خان، سردار خان المعروف سراڑا خان، سالم خان، ثنا ولی خان المعروف ثنا ولی خان اور معلم خان، جن سے ان کی نسل پھیلتی ہے۔
وہ ढूंढ अब्बासी, जस्कम अब्बासी, गयाल अब्बासी, सराड़ा अब्बासी और तनोली अब्बासी कबाइल के जद्द अमजद थे। कंवर खान अलमारूफ कहंदर खान, जिनकी पैदाइश 1063 ईस्वी दर्ज है, वो अकबर गई खान अब्बासी के सबसे बड़े फर्जंद थे। कंवर खान अब्बासी ही कबीला ढूंढ अब्बासी, जस्कम अब्बासी और गयाल अब्बासी के हकीकी जद्द अमजद हैं, क्योंकि ये सब ख़ानदान आपकी औलाद से ही मशहूर व मारूफ हुए। कंवर खान के 3 बेटे थे, जिनका नाम फरादम खान, बहादुर खान और कालू खान अलमारूफ कालू राय खान था। फरादम खान, जिनकी औलाद राजौरी हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में आबाद थी, और बहादुर खान, जिनकी नस्ल कसीर हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में फैली हुई थी। कालू खान अलमारूफ कालू राय खान, जिनका दौरे हयात 1093 ईस्वी ता 1170 ईस्वी लिखा गया, वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इलाका से चलहाड़ी पलिंदरी पूंछ अब आज़ाद कश्मीर चला गया। अब्बासियान हिंद 1819 ईस्वी में दर्ज है कि इसने पूंछ के कश्मीरी राजा रुस्तम राय की बेटी से शादी की और इसका जानशीन बना। इसे राय का खिताब मिला तो कालू खान का नाम कालू राय खान हो गया। दूसरा हवाला है कि इसने कश्मीर के राजा धनी राय की बेटी से शादी की। अल-नसाब अल-कबाइल अल-अकबरिया में दर्ज है कि कालू खान मानक धनी राय को लेकर पूंछ कश्मीर गए और वहाँ एक राक्षस या दरिंदे को मारा और पूंछ के राजा धनी राय के दामाद हुए और इनके जानशीन मुकर्रर हुए। ये बात मुसद्दका है कि कालू खान की शादी राजगान पूंछ कश्मीर की दुख्तर से ही हुई थी और आपकी 3 पुश्तों तक पूंछ की राजगीरी आपके बेटों में चलती रही और राय का खिताब आपके पोतों के नाम के साथ भी तारीखी कुतुब में दर्ज मिलता है। आपके जलहाड़ पलंदरी कश्मीर में आबाद होने के बाद काफ़ी सदियों तकरीबन 300 साल तक आपकी औलाद पलंदरी इलाका में पूंछ कश्मीर में ही मुकीम रही। इसके बाद आपकी औलाद पलंदरी पूंछ से कहोटा मरी हज़ारा और बालाई कश्मीर की तरफ आबाद हुई। मरी कहोटा हज़ारा और कश्मीर के ढूंढ अब्बासी, जस्कम अब्बासी और गयाल अब्बासी कबाइल अपने ख़ानदान की जड़ें कालू खान अलमारूफ कालू राय खान से मिलाते हैं। अब्बासियान हिंद 1819 में मुफ्ती नजीमुद्दीन समरकंदी ने लिखा है कि कालू खान अलमारूफ कालू राय खान के बेटे का नाम कुदरतुल्लाह खान अलमारूफ कुवंद खान था और कुदरतुल्लाह खान का बेटा नेक मोहम्मद खान और नेक मोहम्मद खान का बेटा दलील मोहम्मद खान था और दलील मोहम्मद खान का बेटा रासिब खान था। रासिब खान के 2 बेटे हुए, जिनके नाम शाह वली खान अब्बासी अलमारूफ ढूंढ खान और बाग वली खान अब्बासी अलमारूफ भाग खान थे। मरी हज़ारा डिवीज़न और आज़ाद कश्मीर के ढूंढ अब्बासी अपनी जड़ें शाह वली खान अब्बासी अलमारूफ ढूंढ खान से वापस करते हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर और कहोटा के गयाल और जस्कम अब्बासी अपनी जड़ें ढूंढ खान के हकीकी भाई बाग वली खान अब्बासी अलमारूफ भाग खान से वापस करते हैं। ये वाक़या 1836 ईस्वी में फ़ारसी में लिखी जाने वाली मशहूर तारीख़ की किताब सराब खान अब्बासी के ख़ानदानी शजरा के साथ मरातिल सलातीन जिल्द अव्वल में दर्ज है। नीज़ ख़ानदानी शजरा नसब के साथ ढूंढ अब्बासियों की मुकम्मल तारीख़ इंसाब ज़फ़राबाद जौनपुर आज़मगढ़ हिंद सने शाद 1800 में और अब्बासियान हिंद 1819 ईस्वी में मुफ्ती नजमुद्दीन समरकंदी की तहरीर करदा में बयान है। नीज़ बहुत से तारीखी हवालाजात ढूंढ अब्बासियों के बारे में 17वीं और 18वीं सदी में लिखी गई कश्मीर की तारीख की पुरानी किताबों में लिखे गए हैं। तकरीबन ढूंढ अब्बासी कबीले पर अब तक 32 से ज़ायद किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिनमें इसका जिक्र मौजूद है। लफ्ज़ ढूंढ एक एजाज़ी नाम था जो ढूंढ अब्बासी कबीले के जद्द अमजद हज़रत शाह वली खान अब्बासी को दिया गया था। आपका दौरे हयात 1210 ईस्वी से 1290 ईस्वी लिखा गया है। हज़रत शाह वली खान सिपा सालार ग़ियासुद्दीन ज़राब शाह रहमतुल्लाह की 8वीं पुश्त पर आते हैं और ग़ियासुद्दीन ज़राब शाह के सबसे बड़े पोते कंवर खान अब्बासी की औलाद से हैं। हज़रत शाह वली खान अलमारूफ ढूंढ खान, जिसे इनकी रूहानी शख्सियत हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ने ढूंढ खान के नाम से पुकारा। वाक़या यूँ दर्ज है कि आप अपने पीर व मुर्शिद से बिछड़ गए थे और काफ़ी तलाश व बसियार के बाद आपको तलाश किया गया।
اس وجہ سے آپ ڈھونڈ خان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ حضرت سردار شاہ ولی خان عباسی بھی ایک صوفی بزرگ تھے اور آپ کی اولاد میں اولیاء اور صوفیاء کی کثرت پیدا ہوئی۔ شاہ ولی خان کے بیٹے کا نام سردار حسن خان تھا، جس کی قبر چلہاڑ، پلندری آزاد کشمیر میں ملتی ہے۔ حسن خان کے ہاں 2 بیٹے گلاب خان اور پیر محمد خان رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ ولی خان عباسی المعروف ڈھونڈ خان کے بھائی کا نام باغ ولی خان تھا، جو کہ جسکم اور گیال عباسیوں جو کہ ضلع راولپنڈی کی تحصیل کہوٹہ کے ساتھ آزاد کشمیر کے پلندری، پونچھ اور باغ اضلاع میں رہتے ہیں کے جد امجد ہیں۔ ان کی اولاد غیاث الدین زراب شاہ کے فرزند اکبر گئی خان کی نسبت خود کو گیال کہتی ہے، جبکہ باغ ولی خان کے بیٹے کا نام جسکمب خان تھا، جس کی نسبت سے ان کی اولاد خود کو جسکم کہتی ہے، جو کہ کہوٹہ کے گرد و نواح میں آباد ہیں۔ ڈھونڈ عباسی قبیلے کے مشہور شخصیات میں سے ایک پیر نعمت شاہ المعروف دائمت بابا ہیں، جنہیں مقامی پہاڑی زبان میں دادا ڈمٹ خان عباسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کا دور حیات 1310 عیسوی سے 1400 عیسوی کے درمیان ملتا ہے۔ پیر نعمت شاہ عباسی ایک ولی کامل گزرے ہیں اور ان کا مزار دھنا گوڑا گلی مری میں ہے۔ 14ویں صدی کے وسط میں وہ کشمیر کے خطہ پونچھ، پلندری مری کے پہاڑیوں میں آباد ہوئے۔ خطہ کو حصار و ہزارہ میں دین اسلام کی شمع روشن کرنے والوں میں آپ کا نام شامل ہے اور کئی مقامی قبائل آپ کے ہاتھ پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی اولاد میں بھی صوفیاء و اولیاء کی کثرت پیدا ہوئی۔ پیر نعمت شاہ المعروف دادا ڈمٹ خان عباسی رحمہ اللہ مری کی پہاڑیوں سے ملحقہ خطہ ہزارہ و کشمیر کی تحصیل دھیر کوٹ، ضلع پاک کشمیر اور ضلع مظفر آباد کے عباسی قبائل کے دادا یعنی جد امجد ہیں۔ پیر نعمت شاہ کے 5 بیٹے ہوئے، جن میں پائندہ خان، بہادر خان، تاج محمد خان المعروف ٹوٹا خان، چمن خان اور عبداللہ خان المعروف ٹپا خان شامل ہیں۔ پیر نعمت شاہ المعروف دادا ڈھمٹ خان عباسی رحمہ اللہ کے سب سے بڑے بیٹے پائند خان یا پائندہ خان عباسی المعروف پمی خان تھے۔ عباسیان ہند 1819 عیسوی میں پیر نعمت شاہ رحمہ اللہ کے پائندہ خان کے 2 فرزند چنگیز خان اور پاک خان ہوئے، جو کہ چندال ڈھونڈ، رتنال ڈھونڈ، بہرام آل ڈھونڈ، ڈھونڈ حسنال، پتی راجوال ڈھونڈ، پتی تاجوال ڈھونڈ شاہوں کے جد امجد ہیں۔ پائندہ خان کی اولاد تحصیل مری میں اکثریت سے آباد ہے۔ اس کے علاوہ یہ ضلع ایبٹ آباد کے سرکل بیروٹ، ہزارہ و بکوٹ ہزارہ اور ضلع مانسیرہ کے چند علاقوں کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں تحصیل دیر کوٹ اور ضلع مظفر آباد میں بھی آباد ہیں۔ پیر نعمت شاہ رحمہ اللہ کے دوسرے فرزند بہادر خان عباسی المعروف بابرت خان کی اولاد مقبوضہ جموں و کشمیر میں پونچھ، اڑی، بارہمولہ میں آباد ہے، جس میں ان کی مشہور شاخ سمندر خانی اور لشکری ڈھونڈ عباسی ہیں۔ اس کے علاوہ بہادر خان کی اولاد خطہ ہزارہ میں بھی آباد ہے۔ پیر نعمت شاہ کے تیسرے فرزند تاج محمد خان المعروف ٹوٹا خان، جن کے نام پر تحصیل ایبٹ آباد کا علاقہ نگری ٹوٹیال آباد ہے، ان کی اولاد ایبٹ آباد کی تحصیل لورا ہزارہ میں آباد ہے اور یہ ٹوٹیال خاندان کے جد امجد ہیں۔ ان کی اولاد ہی میں کچھ افراد ماضی قدیم میں کلنجر ہری پور ہزارہ میں آباد ہوئے، جسے اندوال ڈھونڈ کہا جاتا ہے۔ پیر نعمت شاہ کے چوتھے بیٹے چمن خان تھے۔ ان کے فرزند کامل خان المعروف مل خان ملال ڈھونڈ عباسی شاہ کے جد امجد ہیں۔ ان کی اولاد مری کے کچھ علاقوں میں بھی، جبکہ ہزارہ میں ہری پور، لورا اور مظفر آباد آزاد کشمیر میں بھی آباد ہے۔ پیر نعمت شاہ کے آخری فرزند عبداللہ خان المعروف ٹپا خان تھے، جن کی اولاد ہزارہ میں ہری پور، ایبٹ آباد اور کشمیر کے علاقوں میں آباد ہے۔ پیر نعمت شاہ رحمہ اللہ کے مشہور روحانی پوتوں میں ان کے بیٹے پائندہ خان کی نسل سے پیر حضرت سردار عبدالرحمن خان عباسی المعروف دادا رتن خان عباسی اور حضرت سردار قاسم خان عباسی المعروف چاند خان عباسی ہیں، جن کا مزار چمن کوٹ تحصیل دھیر کوٹ آزاد کشمیر میں ہے۔ یہ دونوں بھائی سرکل بکوٹ، ہزارہ، مری اور
آزاد کشمیر کے رتنال اور چندال ڈھونڈ عباسی شاخوں کے مورث اعلیٰ ہیں۔ ان کی اولاد لوور مری، سرکل بے روڈ، ٹوباکوٹ، ہزارہ اور آزاد کشمیر میں آباد ہے۔ حضرت عبدالرحمن عباسی کی اولاد میں چھٹی پشت پر پیر حافظ سراج الدین المعروف پیر ملک سورج اولیاء رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، جو کہ خطہ کوثر و پوٹوہار کے عظیم روحانی شخصیت گزرے ہیں۔ ان کا شمار حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف حضرت بری امام سرکار رحمہ اللہ کے خاص رفقا اور دوستوں میں ہوتا ہے۔ ان کا مزار مری کے گاؤں کوٹھا شریف میں واقع ہے۔ اس ویڈیو کی تحریر اسامہ علی عباسی کی تصنیف عباسی الخراسانی سے لی گئی ہے۔ معلومات عامہ بشکریہ اسامہ علی عباسی، مورخ اسلامیہ و علم الانساب، بحوالہ عباسی الخراسانی۔